اور دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا قال عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلیمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے۔ بخاری شریف کی کیا ہے بھائی؟ یہ آخری حدیث ہے جلد ثانی کی، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دو کلمے رحمان کو بڑے محبوب ہیں، دو کلمے رحمان کو یعنی اللہ کو بڑے محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں، زبان پر کیا ہیں بھائی؟ بڑے ہلکے، ثقیلتان فی المیزان اور نام اعمال کی ترازو میں بڑے وزنی ہیں۔ بڑے کیا ہیں بھائی؟ ہاں، اللہ کو بڑے محبوب، زبان پر بڑے ہلکے اور ترازو میں بڑے وزن۔ ترازو میں وزن ہی چھونا نہیں، ذرا گوشت کا تو ذرا وزن ڈالو بھائی، کہتے ہیں جھکا کو وزن بھاری، تو ہمارا اعمال نامہ بھاری کرنا ہے، ہمیں خالی بدن بھاری نہیں کر لینا ہے۔ کیا کرنا ہے بھائی؟ اپنے اعمال ایسے بنائیں کہ ہمارے اعمال جو ہے ہمارے ترازو میں وزنی بنے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میزان میں بڑے بھاری وزن ہوں گے، وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، پاک ہے وہ ذات اور تمام تعریفیں حمد اسی کے لیے ہے، اور پاک ہے وہ ذات عظمت والی ہے۔ تو یہ کتنا ہلکا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ جو ہے زبان پر پڑھنے میں کتنے ہلکے ہیں۔ اس لیے اپنی زبانوں کو غلط بولنے سے بچا کر یہ جملے کا ورد کیا کریں بھائی؟ یہ جملے کا ورد لائیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر کی، انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ہمارے اعمال اللہ کے لیے ہوں گے خالص، تو ہمارے اعمال کا وزن ترازو میں وزنی ہوگا۔ اگر ہمارے اعمال اللہ کے لیے نہیں ہوں گے تو وہ روئی کے گالوں کی طرح ہوں گے، وہ ہوا میں اڑ جائیں گے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہماری نماز بھی، ہمارا ذکر بھی، ہماری تلاوت بھی، ہماری ہر چیز وہ کس کے لیے ہو بھائی؟ کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے۔ تو یہ کلمات، اس کی لمبی تفصیل ہے، لیکن مجھے بس آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ دو حدیثیں کہ ہم اپنی زبان کو لغو باتوں سے بچائیں اور اپنی زبان کو ذکر میں لگائیں۔ کس میں لگائیں بھائی؟ اس لیے کہ دنیا کی ہر مخلوق ذکر کر رہی ہے، نہیں کرتے تو انسان ہی نہیں کرتے۔ کیا نہیں کرتے بھائی؟ ہر مخلوق اپنی زبان میں کیا کرتی ہے؟ کوئل ہو، چڑیا ہو، کبوتر ہو، مچھلیاں ہو، چرندے ہو، پرندے ہو، ان کی بولیاں ہیں، لیکن وہ بولیاں نہیں بلکہ وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ تو ہمیں بھی اللہ کو یاد کرنا۔ ہمیں کب یاد کرتے ہیں؟ کہ ابھی ہوا تو تب اللہ یاد آتا ہے، پڑھے ہاسپٹل میں تب اللہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہر ایک کی حفاظت فرمائے، تب تو کرتے ہیں، کرنے کے زمانے میں کرنا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ مصیبت میں اگر کوئی اللہ کو پکارتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں ارے بھائی یہ آواز ذرا غیر مانوس ہے، کبھی ہمیں سنے نہیں، ابھی ابھی آ رہی ہے، ابھی ابھی آ رہی ہے، غیر مانوس آواز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت بھی ہماری آواز کو سنتے ہیں۔ چل زندگی میں غفلت سے رہا، تو آیا ہے، چلو اسے معاف کر دیں۔ جب ہم اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں مصیبت میں بھی اگر ہم اللہ کو یاد کریں، یہ تو مانوس آواز ہے، اللہ اس کی حاجتیں پوری فرما۔ تو اس کے لیے میرے بھائیوں ہمیں جو ہے ہمیشہ اللہ کو یاد کرنا۔ تو یہ خوبصورت بنانے کے لیے اعمال ہے۔ خوبصورت صرف کپڑوں سے زندگی نہیں بنتی ہے، خوبصورت گاڑی سے نہیں بنتی ہے، خوبصورت اچھے گھر سے نہیں بنتی ہے، خوبصورت زندگی اعمال سے بنتی ہے۔ کس سے بنتی ہے بھائی؟ حضرات صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن ہر حال میں اللہ کے حکم پر چلے، بدن پر کپڑے سے ہی نہیں،
ستر چھپانے کے لیے بھی، لیکن اس حالت میں بھی وہ اللہ کے حکموں کو نہیں چھوڑتے تھے، نمازوں کو اہتمام سے ادا کرتے تھے۔ مسجدیں کچی ہیں، نمازی پکے تھے۔ ہماری مسجدیں اب کیا ہو گئی بھائی؟ پکی ہو گئے ہیں، ایئر کنڈیشن لگ گئے ہیں، فین لگ گئے ہیں، پھگٹ کے ٹوپیاں بھی ہیں مسجدوں میں۔ کیا ہیں؟ ارے ہے نہیں بھائی، ارے بھائی کوئی ٹوپی پہنے تو ناراض نہ ہو، کیا بھائی کیا نام آپ؟ اس لیے میں ان سے کہتا ہوں کہ ارے بھائی سب چیز خرید رہے ہو، چڈی تک خرید رہے ہو، ٹوپی لے کر آنے کی کیا نہیں ہوتی؟ ارے ہوتا نہیں ہوتا بھائی؟ ہاں، ہم جو ہر چیز خرید رہے ہیں، موبائل مہنگے سے مہنگا لے رہے ہیں، یہ آپ ہی کے لیے نہیں، یہ امت کا حال بتا رہا ہوں، کیا ناراض ہونے کو تمہیں؟ ٹھیک ہے بھائی، بعض دلہے مانگ کو نکاح میں بازو والے سے ٹوپی پہن لیتے ہیں، ارے ہو رہا نہیں ہو رہا بھائی؟ ہاں، تو یہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور آخر میں لایانی، دیکھو کام سے بھی بچنا ہے، لایانی جگہوں میں جانے سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آج جیسے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اپنے آپ کو اپنے گھروں کو لازم پکڑو، کہ ہم اپنے گھروں کو لازم پکڑو، کہ اپنا کام و کاج ہو گیا تو اب کہاں ہے بھائی؟ اپنی بیوی اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارو۔ لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ دن بھر باہر رہتے ہیں اور گھر آتے ہیں تو نہ بچوں کی خیر خیریت پوچھتے ہیں، بیوی کی خیر خیریت پوچھتے ہیں، آئے کھائے گرم گرم روٹیاں کھائے اور موبائل لے کر یجمان کیا ہو گئے؟ ارے بات سمجھ رہے ہیں؟ اس سے جو ہے گھروں کا سسٹم برباد ہو رہا ہے، میاں بیوی کے اندر نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں، بچوں سے بے تعلقی پیدا ہو رہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جتنا موبائل کو پیار کر رہا ہے اتنا بیوی کو کر رہا ہے تو خوشگوار زندگی گزر جاتی ہے۔ کہ موبائل میں مختلف چہرے خوبصورت دیکھنے کو مل رہے ہیں، بیوی کا وہ جو روتا چہرہ کہاں دیکھنے والا؟ ارے نہیں بھائی، وہ جو ایک چہرہ دیکھ لے کو بیٹھنے کا، ارے بھائی وہ چہرے کو دیکھ کر حدیث پاک میں آتا ہے کہ میاں جب گھر میں آتا ہے تو بیوی اسے دیکھ کر مسکرائے اور شوہر بیوی کو دیکھ کر مسکرائے، تو ان دونوں کو مسکرانے کی وجہ سے اللہ مسکراتے ہیں۔ اللہ کیا کرتے ہیں بھائی؟ مسکرانا بھی، لوگوں کو مسکرانا بھی نہیں آتا، ایسا ہنستے ہیں کہ بچے ڈر جاتے ہیں۔ ارے بات سمجھ رہے ہیں؟ ارے بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ہاں، ذرا مسکرانا بھی سیکھنا۔ ہاں ہو بعض لوگ ایسے ہنستے ہیں، اللہ معاف فرمائے، بازو والے کیا بھی کس کا کہ انتقال ہو سمجھ کر نہیں، نو ہنس رہے تھے۔ ارے بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو اس کے لیے جو گھر کے لیے ہمیں وقت دینا، کیا کرنا؟ آج یہ اس میں غفلت ہو رہی ہے ہر اعتبار سے۔ ہم دکان کے لیے وقت، بلکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیوی کے لیے، اپنے نواسوں کے لیے، اپنے بیٹیوں کے لیے وقت دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات ہیں، سب کے گھر جاتے تھے، حالانکہ پوری دنیا کی اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذمہ داری ہے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اتنے مشغول ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وقت ارے دے رہے نہیں دے رہے بھائی، ہمیں دینے کے لیے تیار نہیں ہے، خیر خیریت پوچھنے کے لیے تیار نہیں، جس کی وجہ سے ہمارے بچے ہمارے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، ہم ان کی طرف نگرانی ہی نہیں کر رہے۔ ہم جو ہے صرف موبائل، گھر آئے موبائل لیے، اب وہ بیوی بھی دیکھتی ہے نہ آئے تو موبائل میں جائے، انہیں اپنا موبائل لے کو بیٹھتی ہے، نہ اپنا موبائل لے کو بیٹھتے ہیں، اپنا بچوں کی تربیت ہے نہ اپنی اوقات کی فکر ہے، اور زندگی بربادی کی طرف جا رہی ہے۔ ہم مینٹلی جو ہے اپسیٹ ہو گئے ہیں، مینٹلی اعتبار سے۔ اب وہ ہمارے گھر کے معاشرے میں بھی عورتیں اب وہ کیا کر رہی ہیں، اب ان کا کیا روزانہ کا صورت دیکھنے کو بیٹھنے کا وہ چاہ کر لے کو بیٹھتے ہیں، اور انہوں بھی اب ڈرامے دیکھ لے کو بیٹھ رہے ہیں، پاکستانی ڈرامے، پاکستانی سیریل، اور ہماری مستورات پاکستانی سیریل دیکھنے کو ایسا سمجھ رہی ہیں جیسے کہ عبادت کر رہی ہیں۔ کیا کر رہی ہیں بھائی؟ ہاں، یہ سیریلز ہمارے معاشرے کو برباد کر رہے ہیں۔ اب وہ سیریلز میں بتا رہے ہیں ساس کیسے اپنے جو ہے بہو پر ظلم کرنا ہے، بہویں ساس کو کیسے جو ہے کٹوری میں اتارنا ہے۔ اب وہ سب جو ہے ڈرامے دیکھ دیکھ کر ہمارے گھروں کا معاشرہ وہ جو ہے برباد ہو رہا ہے۔
ساسوں کی قدر دلوں سے نکل رہی ہے، ساس ظلم کر رہی ہے، بہویں ظلم کر رہی ہیں. اب جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ ڈراموں کی وجہ سے ہماری حقیقت بھی ختم ہو رہی ہے. ارے ہو رہا ہے نہیں ہو رہا بھائی؟ تو یہ ڈرامے دیکھ دیکھ کر اپنی زندگی برباد نہ کریں. تمام مستورات سے بھی ہماری یہ درخواست ہے کہ ہم ان ڈراموں کے پیچھے اپنی زندگی کو ڈرامہ نہ بنائیں، اپنی زندگی کو وہ جو ہے جہنم کدہ نہ بنائیں. ہم جو ہے خیر کے کاموں میں، قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں، سیکھنے سکھانے میں، اپنے بچوں کی تربیت میں، ورنہ وقت گزر رہا ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ ہم اپنے گھروں کو لازم پکڑیں، یہاں وہاں اپنے وقت کو برباد نہ کریں. ہم اپنے گھروں کو وقت دیں، بچوں کو وقت دیں. دیکھو ہم کما رہے ہیں کس کے لیے بھائی؟ اپنے بیوی بچوں کے لیے. دیکھو اچھا کمائیں، اچھا کھائیں، اچھا رہیں. اپنے جسم کے لیے کھانا کمانا یہ سب اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے. لیکن وہ بچوں کی فکر ہی ہم نہ کریں تو فائدہ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسن کو اپنے اوپر بٹھا کر وہ جو ہے زمین پر دونوں ہاتھ رکھ کے دونوں پیر سے چل رہے ہیں، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کے پیٹھ پر بیٹھے ہیں. حضرت عمر آئے اور کہنے لگے واہ واہ کیا سواری ہے، کیا سوار ہے، کیا بہترین سوار ہے اور کیا بہترین سواری ہے. حضرت عمر کہنے لگے کہ واہ واہ کیا بہترین سواری ہے کہ اللہ کے رسول جھکے ہوئے ہیں، حضرت حسین بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ عمر دیکھتے نہیں کہ سب بہترین سوار بھی ہے کہ میرا جو ہے نواسا میرے اوپر سوار ہے. تو آپ علیہ السلام بچوں کے ساتھ، میں نے گزشتہ یہ کہا کہ ایک ایلن مسک کا ویڈیو جاری ہوا تھا وائٹ ہاؤس میں، وہ اپنے بچے ایکس کو اپنے کندھے پر اٹھا کر عربے وائٹ ہاؤس میں گھوم رہا ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا مالدار ہے، سب سے بڑا جو ہے دولت مند ہے. یہ دیکھ کر میں نے کہا کہ یہ دیکھو یہ غیر مسلم کتنا اپنے بچوں سے محبت کر رہے ہیں. یہ محبت تو ہمارے آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے سکھائی ہے کہ حضرت حسن اور حسین کو اللہ کے رسول اپنے کندھوں پر بٹھا کر گھما کرتے تھے. یہ سنت ہے. ہاں لیکن ہم اس سنت کو ادا کہاں کر رہے ہیں بھائی؟ اب بچے بگڑ گئے. بگڑیں گے کیسے؟ ہم نے بچوں کو دیکھا ہی نہیں. یہ بننے کی ان کی زندگی ہے. یہ 7 سال 8 سال کے درمیان کا زمانہ یہ بچوں کے بنانے کا ہے. ہم جو ہے 15 سال کے بعد فکر کرتے ہیں، بچے تو ہاتھ سے نکل گئے ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں بھائی؟ ارے بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ تو اس کے لیے ہم اپنے اوقات کو لغو باتوں سے بچائیں، اپنے گھروں میں دیں، اپنے بچوں کو دیں، اور اپنی تربیت کے بارے میں سوچیں. یہ رمضان ماشاءاللہ ایسا بنائیں کہ یہ رمضان ہمارے لیے خیر کا سبب بنے. کریں گے انشاءاللہ. تو یہ آج 2 حدیثیں بتائی گئیں کہ پہلی حدیث کا مضمون یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تمام لغویات سے، بیکار باتوں سے، بیکار کاموں سے، بیکار دیکھنے سے، بیکار سننے سے، ہر چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے. بچائیں گے انشاءاللہ. اور دوسری حدیث کا مضمون یہ ہے کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، اور وہ کلمات کہیں جو اللہ کو محبوب ہیں، ہمارے میزان میں ترازو میں وزنی ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں. وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پڑھیں گے بھائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق